اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے یہ، اور نحل جو ہے عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام نحل رکھا گیا۔ اس صورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے، یعنی نعمتوں کی صورت، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے کائنات میں انسان کے فائدے کی تمام چیزیں جو ہیں ان کا میں سے اکثر کا ذکر کیا ہے اس صورت میں۔ اور عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نعمتوں کا تذکرہ فرما کر مشرکین مکہ کو توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ تو اس صورت میں 2 آیات ہیں، 41 اور 42، اس میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے یہ مصائب اور آلام کا دور ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں کچھ آخری حصے میں شریعت کے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پر جو اللہ پاک نے کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، پہلی آیت کا پہلا حصہ آ چکا، یعنی ماضی کے صیغے میں بات کیا، آتا آ چکا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو یہ بڑا زوردار فقرہ ہے عربی میں، جس میں آئندہ ہونے والے کسی یقینی واقعے کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی جو تاثیر ہے، جو اس کے اندر زور ہے، وہ کسی اور زبان میں ہم نہیں ادا کر سکتے۔ یہ عربی کی خاصیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے یہ فرماتے تھے کہ کفر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا اور مسلمان غالب آئیں گے، تو وہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ اگر عذاب آنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اسے ابھی بھیج دے۔ اور مقصد ان کا در حقیقت یہ تھا کہ عذاب کی یہ دھمکی اور مسلمانوں کی فتح کا وعدہ جو ہے معاذ اللہ محض بناوٹی بات ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو اس صورت کا آغاز ان کے اس طرز عمل کے مقابلے میں یہ فرما کر کیا گیا ہے کہ کافروں پر آنے والے جس عذاب اور مسلمانوں کے غلبے کی جس خبر کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے اور اتنا یقینی ہے کہ گویا آن ہی پہنچا ہے، لہٰذا اس کے آنے کی جلدی مچا کر اس کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ وہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ یعنی جیسے ہم کسی کے یقینی بات کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ کام بس ہو گیا، تو ویسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اتنا یقینی ہے کہ گویا آ ہی چکا ہے، تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ اگلے فقرے میں اللہ کے عذاب کے یقینی ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ تم لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نہ صرف پاک ہے بلکہ بالا و برتر بھی ہے۔ سبحانہ کے ساتھ اللہ پاک نے وتعالی، بلند اور بالا و برتر ہے، یعنی شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور خالق کائنات کی توہین کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ توہین کرنے والے پر عذاب نازل ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بالکل بہت بالا و برتر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ یعنی انسان کی حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ ایک ناپاک بوند سے پیدا ہوا ہے، لیکن جب اسے ذرا قوت گویائی ملی تو جس ذات نے اسے اس ناپاک بوند سے ایک مکمل انسان بنایا تھا اور اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ بخشا تھا، اسی کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا کر اسی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ یعنی چوپایوں کی کھالوں سے ایسے لباس بنائے جاتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ یہ جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو انسان پہلے زمانے میں کیسے یہ سارا بوجھ اٹھا کر لے جا سکتا تھا؟ کتنی مشقت والا کام تھا۔ اب تو ہمارے پاس بہت زیادہ ذرائع ہیں، بار برداری کے جہاز ہیں، بسیں ہیں، ٹرک ہیں، تو پہلے زمانے میں تو انسان ان جانوروں کے ذریعے ہی بوجھ اٹھاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے اور بھی جو تخلیقات کی ہیں ان کا ذکر کیا، ان میں سے آیت نمبر 8 ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور بہت سی وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی سواریاں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں جن کا ابھی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ اگرچہ فی الحال تم صرف گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کی سواری کے لیے کو استعمال کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ نئی نئی سواریاں پیدا کرے گا۔ جس زمانے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا اس وقت یہ تھے بار برداری کے جانور، گھوڑے، خچر اور گدھے، تو اللہ پاک نے جب یہ بتایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جو کہ تم نہیں جانتے، تو گویا آج یہ آیت جو ہے ان ساری سواریوں پر صادق آتی ہے کہ جو نزول قرآن کے بعد جو سواریاں پیدا ہوئیں، جو مثلا کاریں، بسیں، ریلیں، ہوائی جہاز وغیرہ، بحری جہاز وغیرہ، اور قیامت تک جتنی سواریاں مزید پیدا ہوں گی وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اس ترجمے سے یہ مفہوم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ مستقبل کے زمانے سے کریں کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے راستے طے کرنے کے لیے سواریاں پیدا کی ہیں، اسی طرح آخرت کا روحانی سفر طے کرنے کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی لی ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کام کے لیے بہت سے ٹیڑھے راستے بنا رکھے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیدھا راستہ اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے دکھاتا ہے، البتہ وہ کسی کو زبردستی اٹھا کر اس راستے پر نہیں لے جاتا۔ اگرچہ وہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا میں انسان سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے راستے پر اپنے اختیار سے چلے، زبردستی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے راستہ دکھانے پر اکتفا فرماتا ہے اور لوگوں کو کھلا اختیار دیتا ہے کہ وہ راستہ خود چنیں۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم ساروں کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن یہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی سے تمہارے لیے اللہ پاک نے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگائے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں، اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے جو بھی چیزیں ہیں انسان کے استعمال کی، فائدے کی، کھیتیاں، جانور، پھل اور سورج، چاند، ستارے، یہ ساروں کو بڑی بڑی نشانیاں، رنگ برنگ کی چیزیں، یہ ساری اللہ پاک نے مثالیں دینے کے بعد کہا نشانیاں کس کے لیے ہیں۔ ایک آیت میں کہا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ دوسری میں کہا لآیات لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے جو رنگوں کی طرف اشارہ کیا، تو مثلا کھیتیوں سے جو پیداواریں حاصل ہوتی ہیں، انسان جن کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے گندم، سبزیاں وغیرہ اور زیتون، یہ ان اشیاء کا ایک نمونہ ہے جو کھانا پکانے اور کھانے کے لیے چکنائی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور کھجور، انگور اور باقی پھلوں سے اس پیداوار کی طرف اشارہ ہے جو مزید لذت حاصل کرنے کے کام آتی ہیں۔ تو گویا یہ تمام نعمتیں، انعام اللہ پاک انسانوں کے لیے جو اس نے پیدا کی ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ سارا اہتمام جس انسان کے لیے کیا گیا، کائنات کی بڑی بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں تک، سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا انسان وہ بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، باقی ساری کائنات تو اس کے خدمت میں لگی رہے، تو انسان کی ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، اور ان کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ انسان کو بھی اللہ نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور اس کے بعد اچھے اعمال کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ بندگی مطلب جھکے رہیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اور سورہ ملک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے بتا دیا کہ نشانی ہے قوم نصیحت رکھنے والی کے لیے، نشانی ہے قوم عقل رکھنے والی کے لیے، تو جو سبق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 14، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پہ لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ زمین پہاڑوں کی وجہ سے اللہ پاک نے جما دی ہے تاکہ وہ انسانوں کو لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان چلتے اور زمین ہلتی جاتی تو کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ یہ اللہ پاک نے اس میں کشش ثقل رکھ دی کہ وہ گریویٹی فورس جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے اوپر جمائے ہوئے ہے۔ ہمارے قدم بھی یہ فورس آف گریویٹی نہ ہو تو ہم تو ہوا میں اڑتے پھریں، بال کی طرح سے جیسے باؤنس ہوتا ہے وہ ایسے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے چلنے کے لیے جو زمین سیدھی بنائی کہ ہم چلتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں اس پہ، جو ہمارے بوجھ سے زمین لڑکھڑاتی نہیں ہے، تو ایک لیول پہ رہتی ہے۔ یہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور یہ جو نعمتیں دی ہیں اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اب دیکھیے راستہ بھی ایک نعمت ہے، اگر راستے نہ ہوں
تو انسان کیسے چل کے جائے گا؟ جن علاقوں میں سڑکیں نہیں ہوتی ہیں، کچی پکی گلیاں، آج کل اگر چلنا پڑے تو کتنی تنگی ہوتی ہے، لیکن اگر راستے ہوں ہی نہ، وہ کچی پکی گلیاں بھی نہ ہوں، ٹوٹی ہوئی گلیاں بھی نہ، راستے ہی نہ ہوں، تو انسان اپنی منزل پر کیسے پہنچے گا؟ یہ راستے خالی زمین میں نہیں ہیں، فضا میں بھی راستے ہیں جہاں پر جہاز لے کر اڑتا ہے، سمندروں میں بھی راستے ہیں جو کہ سمندری جہاز جو ہیں وہ لے کر چلتے ہیں۔ تو راستہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے بتایا تمہاری منزلوں تک پہنچانے کے لیے یہ راستے اللہ نے بنائے ہیں، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنا دی، کہ جو راستوں کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو پتہ ساؤتھ اور نارتھ جو ہے، اس کے لیے رڈار سسٹم جو ہمارا بنتا ہے وہ کس سے بن رہا ہے؟ کہ زمین کا جو نارتھ پول ہے وہ بتاتے جاتے ہیں اور اس سے راستے ملتے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بن نجمی ہم یہتدون، اللہ نے فرمایا ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پہلے لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے جس کو ہم قطب جنوبی کہتے ہیں، وہ اس میں وہ جو ستارہ ہوتا تھا ایک، وہ ہمیشہ اسی سمت میں رہتا ہے، شمالی سمت میں، تو وہ اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ شمال ہے، تو اس سے پھر انسان راستہ بھٹکتا نہیں تھا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو اللہ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب اللہ پاک نے بتایا، پوچھا، سوال ہے اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ تم نے اللہ کے ساتھ شریک پیدا کھڑے کر دیے نا، اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، تو کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ جو یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو پھر بھی کیا تمہیں کچھ سبق نہیں آتا؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں کو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی نعمتیں گننے کے لیے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے سورہ کہف کے آخر میں بھی فرمایا کہ اگر تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بنا دیے جائیں اور جن اور انسان مل کر یہ درخت جتنے بھی ہیں ان کے قلم بنا لیں اور لکھنے لگیں اللہ کی باتیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، ہاتھ تھک جائیں گے جنوں کے اور انسانوں کے، درختوں کے جو قلم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور ایک اور دفعہ بھی جتنی یہ سیاہی ختم ہوئی ہے اتنی ہی سیاہی اور بھی دے دی جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس بات کو اب پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارے لوگ مل جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ساتھ ہیں، اتنے بڑے بڑے اگر سیاہی کی استعمال کی جائے تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، تو یہ عقل چونکہ ہماری بہت چھوٹی ہے نا، تو اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ صرف ڈگریز کو ہی دیکھ لیں، آج کل جو ماسٹرز ہو رہے ہیں یا ایم فل ہو رہے ہیں یا جو ڈگریز ہو رہی ہیں ان کے ناموں کو ہی دیکھ لیں، کس کس نام سے جو ہے نا ڈگریز ہو رہی ہیں اور آنرس پروگرام ہو رہے ہیں، اور ایک اس کا ایک پارٹ جو ہے، مثلا ایم بی بی ایس کو ہی دیکھ لیں، اس کا ایک انسان کی جو ایک آنکھ ہے اس کے لیے 5 سال بچے پڑھتے ہیں، پھر جانے کے بعد جی ابھی یہ تو گریجویشن ہوا، اس کے بعد جی پھر ایف سی پی ایس کرنا ہے، ایف سی پی ایس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا آگے کرنا ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے، یہ کرنا ہے، پڑھا کیا؟ صرف آنکھ کو پڑھا، یا صرف دانت کو پڑھا، یا صرف کان کو پڑھا۔ اتنی زندگی لگانے کے بعد جتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ تھوڑی سی پڑھی ہوتی ہیں، جبکہ دنیا میں لائبریری میں اور ملکوں کی ریسرچز کو دیکھا جائے تو اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ساری نہیں پڑھ سکتا، بچہ دے کتابیں پڑھ کے بچے جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں امتحان۔ لیکن اگر ساری دنیا کی کتابوں کو ایک ریسرچ پر اکٹھا کیا جائے، جو ایک عضو کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے، آپ اکٹھا کریں اور اس کو پڑھنے بیٹھیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کتابیں دنیا کے انسانوں کی لکھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو جو رب ہے، جو ساری کائنات میں ہر چیز کی الگ 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 اس نے علم رکھ دیا، اب ہمارے پاس کتنے علوم ہو گئے ہیں، سوشیولوجی الگ ہے، اور یہ پولیٹیکل سائنس الگ ہے، پھر یہ بایولوجی الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، فزکس الگ ہے، پھر جیولوجی آ گئی، پھر زولوجی آ گئی، پھر باٹنی آ گئی، اتنے پھر کمپیوٹر کے علوم ہیں، پھر یہ آسمانوں کے، خلاؤں کے، اور پتہ نہیں کیا کیا علوم ہیں کہ ان ساروں کو لکھنے بیٹھیں تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی
ہم تو انسان اور جن مل کر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو وہ اللہ ایسا رب، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمان ہے، جو اتنی عظمتوں کا اور اتنی قوتوں کا مالک ہو، وہ اپنی رحمت کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ رب ایسا وہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر قدرت نہیں رکھتا یا تمہیں جانتا نہیں ہے، وہ تو تمہاری ساری چھپی چیزوں کو اور تمہاری ساری اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ یہ دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، ان کو تو یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں، بے جان ہیں، ان میں تو زندگی بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ انہیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان اگر کسی بات پر غرور، تکبر، گھمنڈ کرے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سزا دے گا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور انہیں بھی جو تکبر کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ تکبر اللہ کی ذات کو جب مانا نہیں جا رہا تو تکبر کی وجہ سے ہی نہیں مانا جا رہا، اور یہ تکبر ہی ہے جو وہ انکار کرنے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ کوئی پوچھے، ان سے پوچھتا تھا نا مکہ والوں سے کہ یہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کیسا کلام ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں، پچھلی قوموں کی کہانیاں ہیں، اور بس اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خود یہ اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے تو ان کی گمراہی کے بوجھ کا حصہ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ یاد رکھو الا ساء ما یزرون، بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کیں کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرمانبرداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 29، لہٰذا اب جہنم، ہمیشہ کی رہنے والی جہنم میں اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر ان کا جو موت ہے نا یہ کفر پر آئی ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ یہ کافر تھے۔ موت کفر پر آئی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور یہ وہاں پر جو بھی اپنے عذر پیش کریں گے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور برا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ان کو دے دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد متقین لوگوں کا بھی تھوڑا سا حال بتایا گیا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جو متقی لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، وہی سوال جو کافروں سے کیا گیا تھا، ان سے پوچھا جاتا تھا کیا چیز نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ اب یہاں پر متقین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، قالوا خیرا، کہتے ہیں خیر ہی خیر اتاری ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے
اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان ایسے متقین لوگوں میں شامل فرما دینا، آمین۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آن گھیرا۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ اب ان کو منع کیا جا رہا ہے نا کہ شرک نہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ چاہتا نا تو ہم یہ شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے۔ تو یہ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ان سے پہلی امتوں نے بھی کی ہیں، لیکن پیغمبر کا کام ہے کہ بس صاف صاف اللہ کا حکم پہنچا دے۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کی دشمنی کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ آیت نمبر 40۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو بھی کوئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی مہاجرین جو ہیں اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دینا ہے اور آخرت میں بھی بہت اچھا دینا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، مردوں ہی کوئی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اے منکرو، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ آیت نمبر 45۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ تو کیا یہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں
اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ ان آیات سے پہلے پیغمبروں کو جو روشن دلائل دیے گئے تھے اس کی بات ہوئی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ اب اللہ پاک یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو مکہ والے ہیں یہ برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اپنے پیغمبر کے خلاف۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں، کبھی کہتے تھے کہ وہ کر دیں، جلا وطن کر دیں، کبھی کچھ، اور اب تو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تو یہ لوگ سازشوں میں مصروف تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسا عذاب آئے ان کو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، یا پھر اللہ پاک چلتے پھرتے بھی پکڑ میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ساروں کو اکٹھا نہ لے کے جائے، تھوڑا تھوڑا گھٹاتے گھٹاتے ان کی قوت کو گھٹاتا جائے اور اس طرح لے جائے۔ اور یہاں پر کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق ہے، اب یہاں پر اللہ پاک نے اوپر عذاب کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ رؤوف اور رحیم کا ذکر کیا، تو اس میں کیا وہ ملتا کیا ہے اس میں کہ اوپر تو اللہ پاک عذاب کی بات کریں اور یہاں پر اللہ کہہ رہے رحیم ہیں، یہ کیونکہ فَإِنَّ کیونکہ تمہارا رب لرؤوف الرحیم بڑا شفیق مہربان ہے، اس کا تعلق ہے جو اللہ پاک نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے نا کافروں کو، کہ اللہ تعالیٰ انہیں فوری طور پر عذاب میں نہیں پکڑ رہا اور یہ بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلی امتوں کے واقعات بھی انہیں بتائے گئے، اس سے بھی یہ سبق نہیں لے رہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ شفقت والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق کو یکدم وہ نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، اس وجہ سے یہ بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔